اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہے؟ یہ حدیث بڑی اہم ہے کہ ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو صدقہ و خیرات میں کون سا صدقہ اجر کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، کس کا ثواب ہمیں سب سے زیادہ ملتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت صدقہ، تیرا اس حال میں صدقہ کرنا کہ وانت صحیح، تو صحیح ہو، تندرست ہو، تیرا صحت کی حالت میں صدقہ کرنا، حالت صحت میں تندرست ہو۔ اس وقت چونکہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس وقت تو بندہ صدقہ کرتا ہی ہے، لیکن جب بندہ صحیح ہوتا ہے اس وقت ذرا صدقہ کرنا مشکل ہوتا ہے، تو فرمایا تیرا حالت صحت میں تندرستی کی حالت میں تیرا صدقہ کرنا۔ نمبر 2، شحیح، مال کی تجھے ہرس ہو، مال ہرس، لالچ، جب بندے کو مال کی لالچ ہوتی ہے، مال کی ہرس ہوتی ہے، تب صدقہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسی حالت میں جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اجر کے لحاظ سے وہ صدقہ کرنا بہتر ہے۔ نمبر 3، تخشى الفقر، تجھے فقیر ہونے کا ڈر ہو۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے اگر میں نے اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دے دیے میرا مال کم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ تو ایسے خدشے میں، ایسے ڈر میں تیرا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا وہ بہتر ہوگا۔ نمبر 4، وتأمل الغنا، تجھے مال جوڑ جوڑ کر غنی ہونے کی امید ہو۔ انسان مال جوڑتا ہے، پیسہ جوڑتا ہے، جوڑ جوڑ کر اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں گا، امید ہوتی ہے انسان کو کہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ تو ایسی حالت میں تیرا صدقہ کرنا اجر کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، صحت ہو، انسان کو مال کی لالچ ہو، اور انسان کو فقیر ہونے کا ڈر ہو، اور مال جوڑ جوڑ کر امیر ہونے کی، غنی ہونے کی امید ہو، تو ایسی حالت میں انسان کا صدقہ کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے، اجر کے لحاظ سے بہتر ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تو صحیح ہو، حالت صحت میں ہو، فقیری کا تجھے ڈر ہو، مال جوڑ جوڑ کر امیر ہونے کی امید ہو، ایسی حالت میں صدقہ کر۔ جب تو حالت صحت میں ہو تو صدقہ کرنے میں ولا تمہل، تاخیر نہ کر، فوراً صدقہ کر دے، قبل اس کے کہ تو اتنا بیمار ہو جائے، مرض الموت آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ موت تجھے پہنچ جائے۔ جب اتنا بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا کہ مرض الموت میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے فلاں کو اتنا مال صدقہ کر دو، فلاں جگہ اتنا صدقہ کر دو، پھر بندہ بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے صدقے کا بھی انسان کو ثواب ملے گا، انسان مصیبت میں ہو صدقہ کرے ثواب ملے گا، پریشان ہو صدقہ کرے ثواب ملے گا، صدقہ کرنے سے پریشانیاں مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ لیکن جب بندہ حالت صحت میں ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے وہ جو پریشانی آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں، وہ جو مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں۔ اس طرح بیماری اگر آنی ہو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں۔ تو صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک تو حالت صحت میں صدقہ کریں، مصیبت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس حالت میں صدقہ کریں، مصیبتوں پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ دوسرا، اجر کے لحاظ سے یہ صدقہ جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔